اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ومن النور قوله تعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الزانی لا ينكح الا زانیہ الآیہ منسوخۃ بقوله وانكحوا الایام منکم قلت قال احمد بظاہر الآیة ومعناه عند غیره ان مرتکب الکبیرة لیس بکفر الا للزانیہ او لا يستحب له اختیار الزانیة وقوله وحرم ذلك اشارة الى الزنا والشرك فلا نسخ واما قوله وانكحوا الايام فعام لا ينسخ الخاص صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اللہ اکبر خیر 16ویں آیت جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین ذالکہ کا مشار لے کون ہے ان دی وجہ تو اے منسوخ بننی بھی ہے تو نہیں بھی بننی بدکار ترجمہ بدکار مرد ہے تنو اے لکھی ہے بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت سے یا مشرکہ سے اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر بدکار مرد یا مشرک بسم اور یہ او وذالکہ پہلی تقریر کے مطابق یہ یعنی زانیہ اور مشرکہ سے نکاح کرنا یا زنا اور شرک یا مومنین پر حرام کر دیا گیا ہے زنا اور شرک مومنین پر حرام ہے یا زانیہ اور مشرکہ سے نکاح مومنین پر حرام ہے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض حضرات کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زانی اور زانیہ کا ایک دوسرے سے نکاح ہو سکتا ہے مگر پاک دامن مرد و عورت سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ایک تفسیر ہے ایک گندے آپس سے نکاح کر سکتے ہیں پاک دامن انہاں نال نکاح نہ کرن ان حضرات کے نزدیک ذالکہ کا مشار الیہ نکاح زوانی ہے بزانی تے زانیہ دا نکاح اے مشار الیہ بے اے مومنہ تے کی ہے حرام ہے اے جے پہلی تقریر اور محققین کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زانی زانیہ کا کف ہے زانی پاک دامن عورت کا کف نہیں ہے کون لہٰذا زانی کو زانیہ سے نکاح کرنا چاہیے ایک تقریر یا آیت کا مطلب یہ ہے کہ پاک دامن مرد کے لیے زانیہ سے نکاح کرنا بہتر نہیں ہے ان حضرات کے نزدیک ذالکہ کا مشار الیہ زنا اور شرک ہے اب 2 تقریریں ہو گئی ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ پہلی تفسیر کے پیش نظر کہ سورہ نور کی مذکورہ بالا آیت منسوخ ہے جی یہ جو آیت ہے نا بے ان سے نکاح نہیں کر سکتے یہ منسوخ ہے اور ناسخ سورہ نور کی یہ آیت ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
واللہ واسع علیم۔ اور تم میں جو بے شادی شدہ ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنکم، اور تم ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اب یہ عام ہے، یہ یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں جو نکاح کے لائق ہوں ان کا بھی نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے، غلام لونڈیاں نہیں، دوسرے مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیتا ہے ابن العربی دے مطابق جتوں گل شروع ہوئی سی 20 مقام، لیکن شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورہ نور کی مذکورہ بالا آیت منسوخ نہیں ہے۔ منسوخ کیوں؟ کیونکہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک زانی اور زانیہ جب تک توبہ نہ کریں پاک دامن مرد عورت سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، فقہ حنبلی میں۔ اور دیگر ائمہ کے نزدیک اگرچہ زانی اور زانیہ کا نکاح پاک دامن مرد عورت سے ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی اس آیت کو منسوخ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زانی چونکہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اور فاسق ہے، اس لیے زانیہ تو کف ہے مگر پاک دامن عورت اس کا کف نہیں ہے، لہٰذا زانی کو زانیہ سے نکاح کرنا چاہیے، پاک دامن عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یا آیت کا مطلب یہ ہے کہ پاک دامن مرد کے لیے زانیہ سے نکاح کرنا بہتر نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پاک دامن عورت سے نکاح کرے۔ اور ذالکہ کا مشار الیہ نکاح زوانی نہیں ہے بلکہ زنا اور شرک، اور ان دونوں کے حرام ہونے میں تو کوئی شک نہیں، مومن پر زنا بھی حرام ہے اور شرک بھی حرام ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جس آیت کو ناسخ کہا ہے یعنی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، وہ عام ہے، وہ اور عام سے خاص کا نسخ نہیں ہو سکتا متاخرین کے نزدیک، لہذا نسخ کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ اور دیکھو اور سورہ نور سے قولُ تعالی الزانی لا ينکح الا زانیۃ، لکھی ہے تھلے پوری۔ اچھا کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اللہ تبارک اس آیت کو پتہ لگا کہ زانی زانیہ، زانی پاک دامن عورت نال تے زانیہ پاک دامن مرد نال شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ لا ينکح الا آ گیا، نفی اس بات آ گیا، اور منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنکُمْ وَأَنكِحُوا والصالحین من عبادکم وإمائکم یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ میں کہتا ہوں قول کیا ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر آیت کے ساتھ، لہذا نسخ کا اتفاق نہ رہا، اور معنی آیت کا امام احمد رضی اللہ عنہ کے غیر کے نزدیک ان کا یہ ہے کہ کبیرے کا مرتکب کون؟ کبیرے کا مرتکب یعنی وقات و زنا، زنا کا مرتکب نہیں ہوتا کف مگر زانیہ کی، کیونکہ کف برابری صاحب کہتے ہیں نا، ایک یا نہیں مستحب اس کے لیے، کس کے لیے؟ مسلم عفیف کے لیے، مسلمان پاک دامن کے لیے مستحب نے کیا کرنا؟ اختیار کرنا زانیہ کا، بلکہ کس نو اختیار کرے؟ پاک دامن نو کرے، کن کرے؟ پاک دامن نو اختیار کرے جی۔ اللہ اکبر۔ اور وَقَوْلُهُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ اشارہ ہے کدھر؟ زنا اور شرک کی طرف، بولو چاہو بے ہوشو، لہذا فلا نسخ فلا، اور بہرحال قولہ تعالی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ پس عام ہے، عام ہے،
تو عام جو ہے وہ خاص کا ناسخ نہیں ہوتا، عام خاص اپنے مقام پر رہتا ہے، عام اپنے مقام پر رہتا ہے. سمجھ آ گئی گل دی. اور سورہ نور سے قولہ تعالی الزانی لا ینکح الا زانیۃ الآیہ، یہ قول تعالی منسوخ ہے. اللہ تبارک و تعالی کے فرمان وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ کے ساتھ میں کہتا ہوں، قول کیا ہے امام احمد، فرمایا نہیں آخنا، قول کیا ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر آیت کے ساتھ. کیونکہ منسوخ تو وہ ہے نا کہ بالکل حکم ختم ہو جائے، تو آپ تو اس کے قائل ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کر سکتے جی. سنیں، اور معنی قولہ تعالیٰ کا امام احمد رضی اللہ عنہ کے غیر کے نزدیک دو معنی ہیں، دو. یہ کہ کبیرے کا مرتکب نہیں کف مگر زانیہ کا ایک معنی، یا یہ معنی ہے کہ نہیں مستحب پاک دامن کے لیے زانیہ کو اختیار کرنا، یہ مطلب ہے جی. اور قولہ وحرم ذالک اشارہ ہے زنا اور شرک کی طرف. اس میں تو کوئی شک نہیں، مومن دونوں گلاں حرام نے، زنا بھی حرام ہے، شرک بھی حرام ہے. فلا نسخ. اور بہرحال قولہ تعالی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، بس عام ہے، نہیں نسخ کرے گا خاص، نہیں ناسخ خاص کا جی. اور سورہ نور سے قول ہے اللہ تبارک و تعالی کا الزانی لا ينكح الا زانیۃ الآیہ، منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ قول کیا ہے امام احمد نے آیت کے ظاہر کے ساتھ، اور معنی قولہ تعالی کا امام احمد کے غیر کے نزدیک یہ ہے کہ کبیرے کا مرتکب نہیں ہے کفر مگر زانیہ کی، یا نہیں مستحب اس کے لیے اختیار کرنا زانیہ کو. اور قول اللہ تبارک و تعالی کا وحرم ذالک یہ اشارہ ہے زنا اور شرک کی طرف نہیں ہے نسخ. اور بہرحال اللہ کا فرمان وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ بس عام ہے، نہیں ناسخ بنتا خاص کی. قولہ تعالی لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الْآیَةُ قیل وقیل لا ولكن تهاون الناس في العمل بها. قلت مذهب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انها ليست بمنسوخة وهذا اوجه واولى بالاعتماد. 17ویں آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تواڈے غلام تے والذین لم یبلغوا الحلم منکم، چاہیے کہ اجازت مانگے 3 مرات 3 وقتوں میں، من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اچھا جی، 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن. ان 3 وقتوں تو علاوہ تھوڑے غلام یا نابالغ بچے اگر تھوڑے کول آ جان بغیر پوچھیں تو اجازت ہے، لیکن باقیاں نو پھر بھی ہر وقت پوچھ کے آنا ہے. کی
ہر وقت پوچھ کے ہونا ہے. کذالک اچھا جی طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اے ایمان والو، تمہارے مملوکوں کو اور تم میں جو حد بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں ان کو 3 وقتوں میں اجازت لینی چاہیے. فجر کی نماز سے پہلے، اور جب تم دوپہر کو اپنے بعض کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، اور بعد. یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں. اور ان اوقات کے سوا یہ 2 دی گل ہے، نابالغاں دی تے نابالغ بچے نے انہاں دی، نابالغ اوپرلے محلے والے دی نہیں، اپنے بچیاں دی جی. تے دوسرا غلاماں دی. ان اوقات کے سوا نہ تم پر کوئی تنگی ہے نہ ان پر کوئی تنگی ہے، وہ بکثرت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی کسی کے پاس کوئی کسی کے پاس. اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتے ہیں، احکام اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا بعض حضرات کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے، بعض حضرات کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے، اور بعض کے نزدیک منسوخ نہیں، محکم ہے. یہ حکم ہن بھی باقی ہے. یہ نہیں دسیا ناسخ ہے کون جی، یہ کو نہیں دسیا، لیکن لوگ اس پر عمل کرنے میں سستی برتتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سستی برتتے ہیں. عمل ہونا چاہیے. غلام دھیان کو نہیں اب اپنے بال بولنے جی. اور شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مذہب یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں، محکم ہے، اور یہ رائے نہایت وقیع اور قابل اعتماد ہے، کیونکہ نہ ناسخ کو نہیں ملے. یہ آیت منسوخ نہیں، محکم ہے. بھئی نہ 3 وقتاں وچ انہاں دے اندر نہ ٹھکو جا کے جی. قولہ تعالی لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. اور پوری آیت لکھیے اور ساری سنائیے. بعض نے کہا منسوخ ہے، بعض نے کہا نہیں منسوخ، لیکن لوگوں نے سستی کر دی ہے عمل کرنے میں اس کے ساتھ. میں کہتا ہوں شاہ جی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مذہب یہ ہے کہ یہ آیت منسوخہ نہیں ہے، اور یہی وجہ اولا بالاعتماد ہے کہ یہ چیزاں موجود نے اجے بھی، اس تے عمل موجود ہے. باقیاں تے اجازت بغیر کسی وقت بھی نہیں ہونا، تے بھی 3 وقتاں جی اجازت لے کے آن جی. قولہ تعالی لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم الآیہ. بعض نے کہا ہے منسوخ ہے، بعض نے کہا ہے نہیں، اور لیکن سستی کی ہے لوگوں نے عمل کرنے میں اس پر. میں کہتا ہوں مذہب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ ہے کہ یہ آیت نہیں منسوخ، اور یہ بات یہ اوجا ہے اور اولا ہے اعتماد کے ساتھ، یعنی اعتماد واسطے یہ گل اوجا تے اولا ہے جی. قولہ تعالی لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم الآیہ. بعض نے کہا ہے کہ منسوخ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں منسوخ، اور لیکن سستی کی ہے لوگوں نے عمل کرنے کے ساتھ عمل کرنے میں اس آیت پر. میں کہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مذہب یہ ہے کہ نہیں ہے منسوخ، اور یہی اوجہ اور اولا بالاعتماد ہے. ومن الأحزاب قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد الآية منسوخة بقوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك الآية.
قلت يحتمل أن يكون الناسخ مقدما في التلاوة وهو الأظهر عندي. چلو او دھیان او بڑا اہم مسئلہ جو بلا جو 18ویں آیت کون 19 دو رہ گئی کہ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ نہیں کیوں او ویکھو ساری آیت ہے، لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. جی نظر آیا کو نہیں آیا؟ کس سے دھیان کرا جب کہ لا یحل لک، ان کے علاوہ اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لا یحل حلال نہیں، لا یحل لک النساء من بعد تے ولا ان تبدل، اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان ازواج مطہرات کی جگہ دوسری ازواج کر لیں، بین کو طلاق دے دیں دوسری آ جائیں. ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا معلوم ہو، الا ہاں لونڈیاں جنیاں، مگر جو آپ کی مملوکہ ہو وہ اس حکم سے مستثنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے. یہ ہے آیت سورہ سمجھی جی. ہوں اتوں پتہ لگا کہ سونے کول نا جی تشریح اس آیت کا مطلب بعض مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت یعنی اس آیت کے نزول کے وقت لا یحل والی جو ہے کہ وقت آپ کے نکاح میں جتنی ازواج مطہرات ہیں ان کے علاوہ اور عورتوں سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال نہیں. جی بعض مفسرین نے یہ کہا ہے. اس تفسیر کے پیش نظر علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کیڑی میری پابندی ہے، یہ منسوخ ہے اور ناسخ یہ آیت ہے. جی اے بھی سورہ احزاب وچ تے بھی سورہ احزاب وچ ہی ہے. یا ایھا النبی انا اتیات لکھی جے او تھلے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک. اے اللہ تی ہاجرن معک دا بھی خیال رکھا جے تے وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین. جی او آیا کریمہ نمبر 52 ہے تے 50 ہے. جی ناسخ تلاوت وچ پہلے وے تے منسوخ تلاوت وچ پیچھے وے. جی انج ہو جاندہ ہے. اے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ سنو، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ ازواج مطہرات جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں، ہاں ازواجک اللاتی آتیت اجورہن دے چکے ہیں، حلال کی ہیں، اور وہ عورتیں بھی جو آپ کی مملوکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت میں دلوا دی ہیں. اور آگے فرمایا وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں
حلال فرما دی ہیں، لیکن کیڑیاں؟ مگر یہ ماں اور باپ کے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں، یعنی وہ چاچا پھوپھیاں دیاں، مطلقاً حلال نہیں، ان میں سے صرف وہی آپ کے لیے حلال ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ او اللہ تی میں کہ دھیان رکھا دے، او ایت ہے کہ کوئی نہیں کی اے بنات امے کا تو لے کے او جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، مطلقاً نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اے ہو گیا تو اگو ومراتم مؤمنتن، اور مسلمان عورت کو بھی آپ کے لیے حلال فرمایا، کیڑا؟ جو بلا عوض او ام وہبت نفسہا، وہبہ کرنا، جو بلا عوض اپنی ذات سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے، بشرطے کہ سونے نبی اس کو نکاح میں لانا چاہے، ان اراد النبی ہو۔ سنیں جی، اگو فرمایا خالصۃ اللہ کا، یہ سب احکام آپ کے لیے مخصوص ہیں، خالصۃ اللہ دون المؤمنین، اور مومنین کے لیے نہیں ہیں۔ سمجھ گئے ہو؟ اے جو دو ایتاں ہن ایتھوں پتہ لگا اس ایت وچ تسی پابندی کہ جڑیاں ازواج ہیں بس نہ ہور تسی شادی کر سکدے ہو، نہ انہاں وچوں کسے نو طلاق دے کے ان دی جگہ تے ہور لے آ سکدے ہو۔ اور نظر آ رہی سی پچھلی آیت کے بول گئی ہیں، اور لا یحل لک النساء من بعد ولا من ازواج۔ ایتھوں پتہ لگا کہ آپ کے لیے حلال ہیں وہ ازواج جن کو آپ نے حق مار دیا، اور لونڈیاں بھی، اور آپ کی رشتہ دار وہ عورتیں، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بہنیں، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، آپ ان میں سے جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں اجازت ہے۔ اسی طرح وہ مومنہ عورت جو اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے آپ کے لیے، یہ آپ اگر ارادہ فرمائیں تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، یہ خالص آپ کے لیے، مومنوں کے لیے اتنی چھٹی نہیں ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ وہ جو پابندی ہے وہ منسوخ ہے، وہ منسوخ ہے۔ آگے جی سمجھ شاہ ایک قول شاہ صاحب بھی سورہ احزاب کی مذکورہ بالا آیت کو اس آیت سے منسوخ مان کر فرماتے ہیں کہ بما مننا بھی ناسخ منسوخ ہے نا، فرماتے ہیں کہ ناسخ تلاوت میں مقدم ہو سکتا ہے، ناسخ تلاوت میں مقدم ہو سکتا ہے بھئی اس تلاوت وچ، اور نزول وچ تا پیچھے ہی ہونا، تلاوت وچ پہلے ہو سکتا ہے، او بلا تھی وہ مقدم ہو سکتا ہے، کیونکہ ناسخ کا نزول میں مؤخر ہونا ضروری ہے، تلاوت میں مؤخر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بھئی جڑا ہے نا ناسخ او نازل بعد وچ ہویا ہوے، منسوخ پہلے، ترتیب ضروری نہیں کہ ناسخ جڑا اگلے سبارے جو ہوے تے منسوخ اس تو پہلے جو ہوے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جی سنیا جی اے شاباش جی، اے تسی شاہ صاحب نے فرمایا جی، اور یہی میرے نزدیک راجے ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اچھا جی، اگرچہ شاہ صاحب کے نزدیک یہی راجے ہے کہ لا یحل لکن، اگلی تقریر بیست بار، لا یحل لکن النساء من بعد، اس آیت سے منسوخ ہے جو تلاوت میں مقدم ہے، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک لا یحل لکن النساء من بعد نہ منسوخ ہے، اور نہ ہی انا احللنا لک ازواجک ناسخ ہے۔ کیونکہ جمہور مفسرین کے نزدیک لا یحل لک النساء من بعد کا مطلب یہ ہے کہ جتنی عورتیں انا احللنا لک ازواجک اللاتی میں آپ کے لیے حلال فرمائی گئی ہیں، ان کے علاوہ اور عورتوں سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال نہیں۔ تب احللنا میں رشتہ دار بھی آ گئی جنہوں نے ہجرت کی ہے، اور ومرات مومنتن بھی آ گئی، کوئی بھی اور عورت جو مومنہ ہبہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ سنیں جی، اور جواب کیا نام ہے، نکاح کرنا آپ کے لیے حلال نہیں، اور جو اب موجود ہیں ان کو بدلنا بھی جائز نہیں، ان کو تو اب کوئی ناسخ منسوخ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ الغرض جو حضرات لا یحل لک النساء من بعد کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں
کہ اس وقت آپ کے نکاح میں جو ازواج مطہرات ہیں ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، وہ اس آیت کو انا احللنا لک ازواجک سے منسوخ مانتے ہیں، اور جو حضرات لا یحل لک النساء من بعد کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جتنی عورتیں انا احللنا لک ازواجک میں آپ کے لیے حلال فرمائی گئی ہیں سونےوں، ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، وہ اس آیت کو منسوخ نہیں مانتے، اور جمہور مفسرین کے نزدیک یہی تفسیر راجح ہے، بھئی یہ ناسخ منسوخ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ سونےوں تانوں جڑی دسیاں نے بھی اے رشتہ دار جڑیاں ہجرت کر کے آئیاں نے، جڑیاں نہیں آئیاں وہ نہیں ٹھیک، اسی طرح جڑی مومنہ عورت تہاڈے کول آوے تہاڈے نکاح وچ تانوں اجازت ہے، لہٰذا بھی انہاں تو علاوہ حلال نہیں، تو بالکل واضح ہے جی، اور ان کو تبدیل نہیں کرنا، ان کو رکھنا اپنے نکاح میں جی، سبحان اللہ۔ ہوں بے خود رو اور سورہ احزاب سے میں کہتا ہوں لا یحل لک النساء من بعد، یہ آیت منسوخ ہے بقول تعالی انا احللنا لک ازواجک وابیا البیوشون، یہ قرآن شریف سمجھ رہے ہیں اللہ آیا، میں کہتا ہوں کہ احتمال ہے یہ کہ ہو ناسخ مقدم تلاوت میں، تو مان لیا نا کہ ناسخ منسوخ نے، اور یہی عذر ہے میرے نزدیک۔ اور سورہ احزاب سے قولہ تعالی لا یحل لک النساء من بعد الآیہ منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان انا احللنا لک ازواجک کے ساتھ الآیہ۔ میں کہتا ہوں احتمال ہے بھی سوال سی کہ اتنے ناسخ پہلے تلاوت تے منسوخ بعد ان کا جواب شاہ صاحب من لے، لیکن ان کا جواب دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں احتمال ہے یہ کہ ہو ناسخ مقدم تلاوت میں، اور یہی عذر ہے میرے نزدیک، اور ٹور وہ میرے یار سورہ احزاب سے قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لا یحل لک النساء من بعد الآیہ منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان انا احللنا لک ازواجک الآیہ کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں احتمال ہے یہ کہ وہ ناسخ مقدم تلاوت میں، اور یہی اظہر ہے میرے نزدیک۔ ومن المجادلات قوله تعالی اذا ناجیتم الرسول فقدموا الآیہ منسوخۃ بالآیۃ بعدها قلت هذا كما قال۔ 19ویں آیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کا حکم۔ 19ویں آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، عید لکھی کو نہیں لکھی؟ جب تم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو، یعنی علیحدگی میں بات کرنا چاہو، تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات کیا کرو، صدقہ کر کے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے۔ پھر اگر تم خیرات کرنے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے اس آیت سے جو اس کے بعد ہے، اور وہ یہ ہے کیا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا اللہ ورسولہ
واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے خیرات کرنے سے ڈر گئے؟ سو جب تم نے سرگوشی سے پہلے صدقہ نہیں کیا اور اللہ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی، لہذا ہن بھی تسی بغیر صدقے تو بھی گل کر سکتے اگلی گل بھی، لہذا ہن اے کم تے دھیان رکھو کیڑا، اور جی تو تم نماز کی پابندی کرو، لفظ نہیں مانتے ہوں کرو، تم نماز کی اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر شکر ہے۔ کتنے پڑھے؟ وی ختم، یکدم جواب دے دیں ہو۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ بے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی طرح پہلی آیت کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ مانتے ہیں، اور جمہور مفسرین کی بھی یہی رائے ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پہلے سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنا واجب تھا، بعد میں وجوب ختم کر دیا گیا اور استحباب باقی رکھا گیا، تو یہ حکم کے وصف کی تبدیلی ہے، جو متقدمین کی اصطلاح کے اعتبار سے تو نسخ ہو سکتا ہے، مگر متاخرین کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ نسخ نہیں ہے۔ یہ اگلی گل وکھری اس تو باہر کہ اگر یہ ہو کہ وہ جو وجوب تھا وہ منسوخ ہو گیا اور استحباب باقی ہے، تو اب یہ صرف وصف بدلی ہے، حکم باقی ہے، وصف وجوب کی وصف بدل کر کیا بن گئے؟ استحباب کی وصف، تو لہٰذا یہ متاخرین کے نزدیک نسخ نہیں ہے، کیونکہ متاخرین کے نزدیک نسخ یہ ہے کہ بالکل حکم ختم ہو جائے۔ اور مجادلہ کدھر گیا جی؟ اور مجادلہ سے قولہ تعالی اذا ناجیتم الرسول فقدموا، علامہ شاہ جی فرماتے ہیں منسوخ ہے آیت کے ساتھ جو اس کے بعد ہے، فرماتے ہیں میں بھی کہتا ہوں یہ اسی طرح ہے جیسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ سبق پڑھ لیں قرآن پاک کی کہتے پیچھے ہو؟ اچھا اس آیت اتنے نا حضرت مولا علی فوٹو بڑھ گئے صدقہ کر کے تو سونے کو مسئلے پوچھے، پھر جس دن پہنچا گے نا اس دن پھر ساری گل پڑھیں گے بھی، تو فوراً پھر دوجی آیت آ گئی بھی، وہ آیت جس پر صرف حضرت علی نے عمل کیا ہے وہ یہ آیت ہے جی، او وجوب دا استحباب تو بعد حکم باقی ہویا جی جی ہاں جی منع کروں اور من کر دینا۔ اور سورہ مجادلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اذا ناجیتم الرسول فقدموا الآیہ منسوخ ہے آیت کے ساتھ جو اس کے بعد ہے۔ میں کہتا ہوں یہی جیسا کہ فرمایا علامہ سیوطی نے۔ آگے جی سمجھ چلو۔